بسم رب یا رب العالمین۔ اذ قال اللہ یا عیسی انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ حقیق عرفان میں آپ تمام سامعین و ناظرین خدمت میں سلام اور خوش آمدید۔ ست شکر اس رب العالمین کا جس نے آج ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر کیا ہے۔ آپ سب کو خدا تعالیٰ اپنے خاص فضل اور رحمت اور برکت نازل فرمائے۔ عزیزم، اسماء الحسنی مظہر صفات خداوندی میں آج ہم جس اسم کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے یا رافع، دا ایگزالٹر۔ اور آپ دیکھیں گے کہ یہ لفظ یعنی یہ اسم یا رافع، اس کا بھی کہیں تذکرہ قرآن میں نہیں ہے۔ اس سے منسلک تو ہے، رفع ہے، مرتفع ہے، رفعنا ہے، رفعت ہے، رفعک ہے، رفیع ہے، ترفعو ہے، یرفعو ہے، ترفعون ہے، مرفوع ہے اور مرفوع ہے۔ اس طرح کے الفاظ میں، لیکن لفظ یا اسم صفات یا رافع نہیں ہے۔ اور رافع کے معنی بہت زیادہ بلند کر دینے والا، جو پستی سے اٹھا کر کے بلندی پہ لے جائے، ذرے کو آفتاب بنا دے۔ اور وہ ایک ہی ذات ہے، اس وحدہ لا شریک کائنات کا خالق و مالک ہے۔ عزیزو، سرنامہ کلام میں جو آیت ہم نے قرآن شریف سے تلاوت کی ہے، پارہ 3 سورہ آل عمران، یہ تیسرا سورہ ہے اور آیت نمبر ہے 55۔ یا رافع رفع سے نکلا ہے، رفع کے معنی بلند کرنا، اور رافع کے معنی بلند کر دینے والا، یہ فاعل ہے۔ اور جس کو بلند کرتا ہے وہ جس کو اللہ چاہتا ہے بلندی پر لے جائے، جس کو چاہتا ہے نیچے لے آتا ہے۔ یہ اس کی اپنی عطا کردہ چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن ہم یہی دعا کریں گے رب العالمین سے کہ آپ تمام سامعین، ناظرین، اور یعنی ہم سب کو جو ہم حقیقی علم کو چاہنے والے ہیں، خدا ہم سبوں کو، ہم سب کی منزل کو ہمیں اس مقام پر لے جائے جہاں وہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، ہماری اپنی مرضی سے نہیں بلکہ وہ اپنی خواہش اپنی مرضی سے کرے۔ آئیے ہم چلتے ہیں۔ اس آیت کا ترجمہ ہم نے لیا فتح محمد جالندھری صاحب کے قرآن شریف کا ترجمے سے صفحہ 92 میں ہے۔ یہ اس وقت اللہ نے فرمایا، عیسیٰ، میں تمہاری دنیا میں رہنے کی مدت پوری کر کے تمہاری طرف اٹھا لوں گا اور تمہیں کافروں کی صحبت سے پاک کر دوں گا، اور جو تمہاری پیروی کرے گا، یعنی جو تمہاری پیروی کریں گے، ان کو کافروں پر قیامت تک فائق و غالب کر رکھوں گا۔ پھر تم سب میرے پاس لوٹ کر آؤ گے تو جن باتوں میں تم اختلاف کرتے رہے اس دن تم میں ان کا فیصلہ کر دوں گا۔ مزید عزیزو، ہمیں چونکہ عربی ہماری زبان نہیں ہے، لیکن ہمیں سمجھنے کے لیے عربی کی تھوڑی سی ٹیکنیک کو بھی جاننا ضروری ہے۔ اسی لیے فعل، فاعل، مفعول اور دیگر چیز کا جاننا ضروری ہے، اس کلیات کا جاننا ضروری ہے، تو ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اور صرف قرآن کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو قرآن کے سے پہلے جو کتابیں اس کا بھی پڑھنا ضروری ہے، چونکہ ہمیں سیاق و سباق بغیر جانے ہوئے ہم کسی چیز کو بیان نہیں کر سکتے۔ اور اس میں اسی سیاق و سباق کو ہم نے اٹھایا ہے کہ جو ہمارے تمام بھائیوں کی جانب سے جو اعتراض کیے جاتے ہیں کہ جناب یسوع المسیح یعنی عیسیٰ المسیح جن کا ذکر قرآن شریف میں ہے، انہی سے متعلق ہے کہ ان کی وفات نہیں ہوئی یا وہ ان کا انتقال نہیں ہوا، ان کی شکل میں کوئی اور آدمی آیا تھا، اس کو خدا نے اس شکل میں کر دیا، اس آدمی کو اٹھا لیا، اس کو پھانسی دے دی گئی، اور اس جناب یسوع مسیح کو اس زندہ اٹھا لیا اور ان کی جگہ ان کا ہم شکل بن گیا تھا، اس کو لگ دیا۔ تو وہ شخص تو چیختا رہا ہوگا پھر کہ میں نہیں ہوں، مجھے کیوں قتل کر رہے، مجھے کیوں صلیب چڑھا رہے ہو۔ اس طرح ہم جب دیکھتے ہیں احادیث میں یا دوسرے تمام تاریخ اس میں، تو ہمیں 12 آدمی نظر آتے ہیں مختلف نام کے۔ تو کیا 12 کو پھانسی دے وہ صلیب کر دیا گیا؟ اور اگر وہ 12 تھے تو ان کے خاندان والوں نے کیوں نہیں ان کے خلاف
باتیں کی، جبکہ وہ چیختا ہوگا کہ جو میں نہیں ہوں۔ جتنی بھی ہم اب تک دیکھتے آئے ہیں وہ تمام، اور ہم سے زیادہ آپ اس کا مطالعہ کر چکے ہیں، ہمیں تعجب اس بات کی ہے کہ صرف اس آیت کو ہی ترجمہ غلط کر دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ آپ ایک عالم ہیں، آپ کے پاس بہت بڑی ذمہ داری ہے، آپ مترجم ہیں، آپ مفسر ہیں، آپ کو چاہیے کہ ہر بات کو واضح کرے، نہ کہ گجلک کر دی جائے۔ لوگوں کی اصلاح کرنے کے بجائے لوگوں کو متنفر کیوں کر دیتے ہیں؟ یہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ خدا کے حضور سب کو ایک دن جواب دینا ہے۔ حشر کے دن حشر ان کا دیکھیے ہوتا ہے کیا، حشر کے دن حشر ان کا دیکھیے ہوتا ہے کیا، دل لگی کرتے ہیں جو آیات رحمانی کے ساتھ۔ اور رحمان کی آیت کے ساتھ دل لگی کرنا یہاں تو آپ کر لیں گے، لیکن رحمان کی جب گرفت ہوگی، ایک دن اس کے حضور جانا ہے، پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ آئیے ہم عزیزو ہم مزید دیکھتے ہیں، اس کے ساتھ 2 آیت اور بھی ہیں، ہم اس پر اکتفا کریں گے صرف ترجمے پر، اور وہ ہے 56 اور 97 نمبر کی آیت۔ اور جو کافر ہوئے دنیا اور آخرت دونوں میں سخت عذاب دوں گا۔ اب جو بھی اس حقائق کو انکار کرے گا خدا اس کو عذاب دے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ وہ دنیا میں اگر نہ ملے لیکن آخرت میں تو ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا یہ میں نہیں کہہ سکتا، وہ رب العالمین جانتا ہے۔ اچھا، اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کو اللہ پورا پورا صلاح دے گا، اور اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ ظالم کون؟ جو خدا کے باتوں کو، خدا کے احکام کو توڑ مڑو کر پیش کرتے ہیں۔ زمانہ کوئی سا بھی ہو، جو بھی اپنے چند ٹکے کی خاطر، چند پیسے کی خاطر اپنے ضمیر کو بیچ دے، ایمان کو بیچ دے، تو وہ شخص انسان کہاں رہا پھر؟ آئیے عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یسوع المسیح یعنی عیسیٰ المسیح، جس کو قرآن کے مقدس ترین الفاظ میں یاد کیا گیا ہے، اور سب سے زیادہ ان کی ولادت، ان کے والدہ کی ولادت کا تذکرہ ہے، اور پھر وہ مقدس ہیں ان کی والدہ، تو پھر سوچیں ان کا کیا مقام ہوگا کہ پوری کائنات میں رب العالمین نے ان کی والدہ کو منتخب کیا، سیدۃ نساء العالمین ہیں، وہ صدیقہ ہیں۔ اب ان کو خدا نے فرزند عطا کیا، یعنی عیسیٰ المسیح یا یسوع المسیح، اور ان کی ذات اقدس میں موت تو واقع ہوئی ہے، لیکن اہل اسلام کے ہم مسلم نہیں ہیں، جبکہ ہم یہی حقیقی عرفان سے کے ذریعہ آپ کی تمام تر توجہ یعنی وجہ تسمیہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، قرآن شریف سے بھی اسی آیت کے ذریعہ اور کتاب مقدس کی مختلف آیت کی روشنی میں ان سربستہ رازوں کو، ان بھیدوں کو، ان باتوں کو جو اب تک تاریکی میں رکھا گیا ہے، عوام الناس سے کے سامنے نہیں آنے دیا گیا، واللہ عالم کس لیے، ہم ان تمام چیزوں کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اور حقیقی عرفان کا مقصد یہی ہے کہ وہ عرفان کی باتیں جو عرفان کو لوگوں کو آنا چاہیے تھا نہیں آتی، کہ حضور یسوع المسیح کی صلیبی موت واقع ہوئی۔ جب آپ تفکر کریں گے تو خدا خود آپ کو منزل یقین کے قریب پائیں گے آپ، اور آپ تمام سامعین ناظرین کے علم و عرفان و ایقان میں پروردگار اضافہ فرمائے، آپ کو برکت عطا فرمائے۔ 16واں پارہ سورہ مریم 19واں سورہ اور آیت نمبر 33، ترجمہ ہے فتح محمد جالندھر صاحب، صفحہ ہے 514۔ آپ اس ترجمے میں لکھتے ہیں کہ جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا، مجھ پر سلام۔ حالانکہ آیت میں سلام تو پہلے ہے، والسلام علی، جبکہ اس کا ترجمہ کچھ ہی ہونا چاہیے تھا، والسلام علی یعنی اللہ کے معنی پر مجھ پر سلام ہو، مجھ پر سلام ہے۔ یوم الولد تو، اور جس دن میں پیدا ہوا، وہ یوم اموتو، اور جس دن میں مروں گا، وہ یوم عبسو، اور جس دن میں اٹھا کھڑا ہوں گا، حیا جی کر، حی سے من زندگی یعنی دوبارہ زندگی لے کر، جی کر ہوگا۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ یسوع المسیح سلام علینا کا مرنا ضرور تھا، اور گو کہ ان کا روز مرگ سلامت اور سلامتی کا دن ہو، مگر جو کہ آنا مقدر تھا اور یہ ہو چکا۔ اب ہم جو سرنامہ کلام میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 کی تلاوت کی، اب اس کی طرف ہم چلتے دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں کیا کہا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سلیس انداز میں ایک ایک ٹکڑے کر کے میں آپ کی خدمت پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تاکہ آپ اس عرفان کی طرف گامزن ہو جائیں جو خدا چاہتا ہے۔ یا عیسیٰ انی متوفقہ فی عرفکا و الی مطہرک من الذین کفروا، اس وقت فرمایا عیسیٰ میں تمہاری دنیا میں رہنے کی مدت پوری کر کے ہمیں تک اٹھا لوں گا اور تمہیں کافروں کی صحبت سے پاک کر دوں گا۔ عزیزم، جبکہ ہم اس کا ترجمہ یوں اگر دیکھیں جو واضح ہے
کہ یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفیکا، میں تجھے فوت دینے والا ہوں۔ کیا دینے والا ہوں؟ فوت، یعنی موت، فوت ہو جائے گی آپ کی۔ پھر تیسرا حصہ ہے اس میں، تیسرا جز ہے ورافعک الی، اور بلندی پر اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، ومطہرک من الذین کفروا، اور کافروں سے تجھے پاک کرنے والا ہوں۔ آپ نے غور فرمایا کہ ہم تو اس بات پر تعجب کرتے ہیں کہ جب مترجمین، مفسرین کا یہ عالم ہے تو سیدھے سادے بات کو کتنا پرپیچ بنا دیتے ہیں۔ یہاں علامہ اقبال کے ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، ضمناً بات آ گئی کہ ایسے ہیں اپنے یہاں کے فقیہان اکرام، ایسے ہیں اپنے یہاں فقیہان اکرام، خود بدلتے نہیں قرآن بدل دیتے ہیں۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنے بڑے بزرگ کا ترجمہ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے، بزرگ ہی ہے نا، اور ان کا وہ یہ کہتے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں خدایا سب کو مغفرت کر اور ہم سب کو حقیقی علم عرفان کی عطا فرما۔ انداز بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں ہے، انداز بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ آئیے اب ہم اس کو لطائف کی طرف دیکھتے ہیں۔ لطائف اس لطف کا جمع ہے، اس راز و مخفی بات کو کہا جاتا۔ اب سنا بھائی لطیفہ سناؤ، لطیفہ لطف سے نکلا ہے، وہ لطائف ہی کا جمع، لطیفہ کا جمع لطائف، وہ باریک باتیں ہوتی ہیں جس میں آخر میں لوگوں کو ہنسی آتی ہے، لیکن یہ ہنسی کی بات نہیں ہے، یہ ہم اس حقائق کو پیش کر، وہ عرفان کے اس لطائف کو پیش کر رہے ہیں جس میں اس آیت کی روشنی میں کہ واقعی حضور یسوع مسیح سلام علیہ کو موت ہوئی یا نہیں، موت واقع ہوئی کہ نہیں۔ اس حقیقت میں آپ کے جو جانب ہم توجہ مبذول کرانا چاہتے ہیں، پہلی لطف کی بات یہ ہے کہ تمام شعبۂ زندگی آپ جب دیکھیں گے بشمول ہمارے تمام مسلمان بھائی بہن، برادر ہو یا خواہر ہو، عالم ہو یا فضلہ ہو، بے علم ہو یا عالم ہو، طالب ہو یا پروفیسر ہو، مترجمین ہو یا مفسرین ہو، شعراء ہو یا وکلا ہو، مصنفین ہو یا مبشرین ہو، یا جتنے بھی لوگ اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، نقاد ہوں جو تنقید کرتے ہیں ہر ایک شعر پر، ہر ایک بات پر، ہم ان سب کی توجہ اس آیت کی جانب مبذول کرانا چاہتے ہیں، بہت عاجزانہ انداز میں، بے انتہا محبت کے ساتھ کہ خدا را آپ غور کریں کہ کلام کیا لکھا ہے اور ہمیں سمجھایا کیا جاتا ہے کہ یسوع مسیح سلام علیہ جو کلمت اللہ ہیں، روح اللہ ہیں، اور ان کے رفع سماوی یعنی آسمان پر چلے گئے، یہ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ آپ کسی مسلمان سے پوچھ لیجیے گا، ایک ان پڑھ سے پوچھ لیجیے، ایک وہ جو بیچارہ فٹ پاتھ پہ بیٹھا جوتے ٹاکتا ہے اس سے پوچھ لیجیے، وہ کہے گا ہاں جی آسمان پہ گئے۔ روح اللہ تھے؟ ہاں جی روح اللہ تھے۔ کلمت اللہ تھے؟ جی کلمت اللہ۔ اس سے پوچھو کہ کلمت اللہ کے معنی کیا، اس کو نہیں پتا، لیکن اتنا ضرور جانتا ہے کہ آپ کو آسمان پہ اٹھایا گیا۔ یہ دوسری بات ہے۔ اب کلام کے مطابق دوسری لطف یہ ہے کہ بات یہ قطعی طور پر تمام ماننے والے نہیں مانتے ہیں، یہ تو مان رہے کہ آسمان پر گئے، لیکن آیات کے مطابق نہیں مان رہے ہیں کہ جناب یسوع مسیح سلام علیہ جو کلمت اللہ ہے، روح اللہ ہے، وہ موت کو نہیں مانتے کہ ان کی موت ہوئی ہے۔ یہ عجب تعجب کی بات ہے۔ تعجب کی بات یہی ہے عزیزو کہ ابھی ہم نے جو بھی آپ کے سامنے آیت پیش کی، آیت نمبر 55 سورہ آل عمران کی، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفیکا، میں تجھے وفات دینے والا ہوں، ورافعک الی، اپنی طرف بلندی پر اٹھانے والا ہوں۔ آیات میں تو وفات مقدم ہے، پہلے تذکرہ ہے کہ میں تجھے وفات دینے والا ہوں، فوت کرنے، تجھے موت دینے والا ہوں، اور دوسرے حصے اس آیت کے آگے ٹکڑے میں ہے پھر میں تجھے اوپر آسمان پر اٹھاؤں گا، یعنی بلندی پر لے جاؤں گا۔ تو وفات مقدم ہے جس کے بغیر رفع محال نہیں، یعنی پہلے وفات ہے پھر رفع آسمانی سماوی ہے، لیکن ہم رفع سماوی کو تو مان رہے ہیں، وفات پہلی بات کو نہیں مان رہے ہیں، قبول کرنے کو تیار نہیں، یعنی امر اول کو رد کر دیا اور امر آخر کو قبول کر لیا، دوسرے کو قبول کر لیا۔ امر اول کو قبول کرنا چاہیے تو جو کہ رد کر دیا گیا، حالانکہ لازم معلوم یہی ہوتا ہے کہ کوئی بھی بات کوئی ایسے کرے تو خدا کیا کہتا پھر؟ آئیے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، اگر کوئی قرآن کی ایک بات کو مانے دوسرے کو نہ مانے تو کیا کہتا قرآن سلسلے میں؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ ہے سورہ بقرہ، پہلا پارہ ہے، دوسرا سورہ ہے قرآن شریف کا، آیت نمبر 85۔ کتاب کی بعض باتیں مانتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں۔ کیا بات؟ قرآن ہی کہہ رہا ہے
کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ قرآن کی ایک بات کو مانتے اور قرآن کی دوسری بات کو انکار کر دیتے ہیں۔ پہلے کو انکار کرنے کہ ان پر موت نہیں ہوئی، اور دوسرے کا اقرار کرتے ہیں کہ ہاں جی وہ آسمان پر اٹھائے گئے۔ اب تیسری آیت ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ وَكُنْتَ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمِتُّ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّتَنِي كُنْتَ أَنْتَ رَقِيبُ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ یہ ساتواں پارہ ہے اور 5واں سورہ المائدہ، آیت نمبر ہے 117، یعنی بالکل آخری کے ایک آیت سے پہلے ہے۔ مجھے اور جب تک ان میں رہا ان کے حالات کی خبر رکھتا رہا، پھر جب تو نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا تو تو ہی ان کا نگہبان تھا اور تو ہر چیز سے خبردار ہے۔ فتح محمد جالین صاحب نے یہ صفحہ 204 میں اپنے ترجمے میں لکھا ہے۔ اب ہم اس آیت کو بھی اسی طرح ہر لفظ کو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ لب لباب کیا ہے۔ خدا یسوع المسیح سے قیام کا دن سوال کرے گا۔ کون سوال کرے گا؟ خدا کرے گا۔ یسوع المسیح سوال کرے گا، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو الگ دو خدا مانو؟ اور مولا یسوع المسیح کیا بہترین جواب دے رہے ہیں، قرآن کے انداز میں ہے کہ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ، میں جب تک ان میں رہا، شہیداً مَا دُمْتُهُمْ، میں ان کا نگہبان رہا، یعنی تو جب تک رہا میں گواہ ہوں کہ میں ان کا نگہبان رہا۔ توفیتنی کنت انت رقیب علیہم، کہ جب تو نے مجھے وفات دی تو تو ہی ان کا نگہبان تھا۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ وفات ہو گئی۔ قرآن میں تو اس سورہ میں اس آیت میں تو ہے کہ ان کی وفات ہوئی۔ اب جو انکار کرے تو کس سے انکار کر رہا ہے؟ قرآن سے۔ تو اس کا خود سوچ لے کہ پھر کیا اثر ہوگا اس کا۔ اب تو آپ سمجھ گئے نا کہ واضح طور پر بات کیا تھی، کہ اس سے بالکل ثابت ہوتا ہے کہ لوگوں کو صحیح تعلیم دینے اور ان پر حجت تمام کرنے کے بعد یسوع المسیح سلام علینا نے وفات پائی، اور اپنی جنین حیات میں تو ان کی نگہبانی کرتے رہے، لیکن جب اس دنیا سے اٹھائے گئے، یعنی کہ موت کے بعد جب اٹھا لیے گئے، بلندی پر لے جایا گیا، تو جناب مسیح جب ان سے علیحدہ گئے تو انہوں نے یہ غلط عقیدے بنا لیے۔ یہ آیت صاف طور پر جناب مسیح کی موت پر دلالت کرتی ہے کہ موت ہوئی ان کو۔ تو پھر کون کہتا ہے کہ موت نہیں ہوئی اور پھر دوسرا شخص آ جاتا ہے؟ تو وہ جو جناب مسیح کے ذہن میں جو بات تھی، وہ شخص صلیب پر چڑھنے کے بعد وہ بات کیسے کہہ سکتا ہے؟ اگر شکل تبدیل ہو گئی تو فرض کریں کہ اگر مجھے موت دی جائے گی تو میری بات میرے جو ذہن میں وہ دوسرا آدمی کیسے بیان کر سکتا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں، وہ بات جو خدا نے اپنی کتاب میں ایک منصوبہ بنایا تھا، اس منصوبے کے تحت یہ بات پوری ہوتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اتنے واضح دلیل کے باوجود جناب مسیح علیہ السلام کی موت کے انکار کیوں کرتے ہیں لوگ؟ اس سلسلے میں قرآن شریف کی ایک اور آیت سورہ 6 پارہ ہے اور سورہ نساء چوتھا سورہ ہے، آیت نمبر 157۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 157 میں وَقُولِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوا وَمَا صَلَبُوهُ، اس میں تو واضح کر دیا اس نے۔ اور یہ کہنے کے سبب کہ ہم نے مریم کے بیٹے مسیح عیسیٰ المسیح کو، جو اللہ کے پیغمبر کہلاتے تھے، ان کو مصلوب کر دیا، حالانکہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا اور نہ انہوں نے سولی دی۔ دیکھیں اس میں دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ تو یہ ہے کہ وَقُلْ لَهُمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ ابن عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، یہ ایک ٹکڑا ہے کہ وہ یہودی اقرار کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ المسیح کو، جو اللہ کا پیغمبر کہلاتے تھے، انہیں کیا کیا؟ قتل کیے دیا، صلیب دے دی۔ ان کو کیسے صلیب دی؟ ان کو ملعون کر دیا، یعنی کہ خود ان کے نکاح یہ تھا کہ کسی کو مصلوب کیا تو ملعون کہلاتا ہے، ملعون کی موت دی۔ حالانکہ انہوں نے پھر دوسرے ٹکڑے میں وما قتلہ وما صلبہ، نہ انہوں نے قتل کیا نہ انہوں نے مصلوب کیا۔ یہ کیا بات ہو گئی؟ ایک طرف تو وہ اقرار کرتے ہیں، ایک مجرم اقرار کرے اور پھر کوئی دوسرا کہے کہ نہیں، یہ اقرار نہیں، انکار ہے۔ آئیے ہم پھر چلتے ہیں، غور کرتے ہیں اس آیت کے تحت۔ اس آیت کا ترجمہ بھی ذرا غور فرما لیں۔ وہ یوں ہے کہ یہودیوں کے اس قول کے سبب سے کہ خدا کی مار ہو ان پر کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم جو رسول اللہ کے رسول تھے ان کو قتل کر دیا، حالانکہ نہ قتل کیا اور نہ ہی مصلوب ہوئے۔ آپ غور کریں گے، لیکن اس آیت کے معنی بھی تو ہو سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا، حالانکہ انہوں نے قتل نہیں کیا اور انہوں نے صلیب نہیں دی۔ تو پھر کیا کیا؟ پھر انہوں نے یہ کیا کہ یہ یہودی فخر مباحات میں کہتے ہیں، انہیں فخر ہے کہ ہم نے کیا ہے۔ ہم
نے تمہارے مسیح کو موسوی یعنی موسیٰ السلام موسوی شریعت کے مطابق صلیب پر چڑھا دیا، یہ یہودیوں کا کہنا ہے، اور اسے لعنتی موت مارا۔ اور قرآن شریف میں لکھا ہے کہ یہودیوں کا دعویٰ غلط ہے اور جھوٹ ہے۔ وَكَفَّفْنَا بَنِي اسرائیل، یہ یہودی تو مسیح کو چھو بھی نہیں سکتے، صلیب دینے والے رومی حاکم تھے، نہ کہ بنی اسرائیل۔ گویا قرآن فعل قتل کا نفی نہیں کرتا، بلکہ قتل کی واقعہ صلیب کا انکار ان کا مقصد نہیں۔ مقصد قرآن کا یہ نہیں ہے کہ ہاں واقعہ صلیب کا انکار کر رہا ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ یہودیوں کے صلیب دینے کا ہے، اور یہ ایک ایسے معنی جو بلا تکلف، بلا تصنع اور بدوں تعریف لفظی معنوں میں آیات پہ بحث سے متنبت ہے کہ حضرت یسوع مسیح کی وفات قرآن سے ثابت ہے۔ اب ہم صلیب کی باتیں مقدس کتاب کے شخصیت کے حوالے سے کریں گے کہ ہم دیکھیں گے کہ 4 ایسے شاگرد تھے جناب یسوع المسیح سلام علیہ کے، جنہوں نے کتابیں لکھیں، اور ہم متی کی انجیل، جناب متی کے معرفت لکھی گئی انجیل، اس کے 26 باب کی 47 تا 56 آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس میں جناب مسیح کی گرفتاری کے لیے کہا جاتا ہے، اور یہ واقعہ مرکز کی انجیل کے 14 باب کے 43 سے 50 آیت میں بھی ہے، اور لوقا کی انجیل اس کے 22 باب کے 47 تا 52 آیت میں درج ہے، اور یوحنا کی ان کی معرفت لکھی گئی انجیل کے 18ویں باب کی 3 تا 12 آیت میں درج ہے۔ یہ کہہ رہا تھا کہ یہودا جو ان 12 میں سے ایک تھا، اور اس کے ساتھ ایک بڑی بھیڑ تلواریں اور لاٹھیاں لیے سردار کاہنوں اور قوم کے بزرگوں کی طرف آ پہنچی، اور اس نے کہ پکڑوانے والے نے ان کو یہ نشان دیا تھا کہ میں جس کا بوسہ لوں وہی ہے، اسے پکڑ لینا۔ اور فوراً اس نے یسوع کے پاس آ کر کہا، اے ربی سلام، اور اس کے بوسے لیے۔ یسوع نے اس سے کہا، میاں جس کام کو آیا ہے وہ کر لے۔ اس پر انہوں نے پاس آ کر یسوع مسیح پر ہاتھ ڈالا اور اسے پکڑ لیا، اور دیکھو یسوع کے ساتھیوں میں سے ایک نے ہاتھ بڑھا کر تلوار کھینچی اور سردار کاہن کے نوکر کے پر چلا کر اس کے کان کو اڑا دیا۔ یسوع نے ان سے کہا، اپنی تلوار میان میں رکھ، میں لے کر، کیونکہ تلوار کھینچتے ہیں، جو تلوار کھینچتے ہیں وہ تلوار سے ہلاک کیے جائیں گے۔ ایک فارمولہ دیا یسوع مسیح نے کہ جو جس اسلحہ کے ذریعہ دوسروں کو مارے گا وہ اسی طرح مارا جائے گا، سب ہلاک کیے جائیں گے۔ کیا تو نہیں سمجھتا کہ میں اپنے باپ سے منت کر سکتا ہوں؟ وہ فرشتوں کے 12 تمن سے زیادہ میرے پاس ابھی موجود کرے گا، اور مگر وہ نوشتے یوں ہی ہونا ضروری ہے کیونکہ وہ پورے ہوں گے۔ اسی وقت یسوع نے بھیڑ سے کہا کہ کیا تم تلواریں اور لاٹھیاں لے کر مجھے ڈاکوؤں کی طرح پکڑنے نکلے ہو؟ میں ہر روز ہیکل میں بیٹھ کر تمہیں تعلیم دیتا اور تم نے مجھے نہیں پکڑا، مگر وہ سب کچھ اس لیے ہوا ہے کہ نبیوں کے نوشتے پورے ہوں۔ اور سب اسے شاگرد چھوڑ کر چلے گئے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ جب انہیں لے گئے، پلاطس کے سامنے پیش کیا، مختلف شریعت کے سامنے انہیں لے گئے، انہیں زد و کوب کیا، کوڑے مارے، کانٹوں کا تاج سر پر رکھا، ان پر تھوکا، انہیں لعنت ملامت کرنے لگے، ہر طرح کی انہیں پست کرنے کی کوشش کی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب پلاطس نے دیکھا، وہ کہتا ہے کہ میں تو ان میں کوئی عیب نہیں دیکھتا، لیکن چونکہ تعصب اتنے تھے فقیہ و فریسیوں کے پاس کہ انہوں نے تعصب میں آ کر جناب مسیح سے پر ہر وہ الزام لگا دیا جو کہ نہیں تھے۔ اور یہی چیز آپ بار بار کہتے رہے کہ تم کیا ہمیں ہیکل میں درس دیتے ہوئے نہیں دیکھا کہ میں نے کس طرح درس دیا؟ اب چونکہ فقیہ فریسیوں کے پاس اس کے سوالوں کے جواب نہیں تھے، اور وہ جو سوال کہتے جناب مسیح اس انداز میں جواب دیتے تھے کہ وہ لاجواب ہو جاتے تھے۔ اور حسد ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ حسد میں انسان یہ نہیں دیکھتا کہ وہ کیا گناہ کرنے جا رہا ہے اور کس کے ساتھ کر رہا ہے۔ یہی فقیہ فریسی جو ان کے آنے کا دعویٰ کرتے تھے، ان کے آنے کا کلمہ پڑھتے تھے، آج ان کی جان کے دشمن بن گئے۔ اور انہوں نے آخر وہی ہوا کہ پلاطس نے پھر اس سے کہا کہ دیکھو آج عید کا دن ہے اور ہم کیا کرتے ہیں، کسی ایک قیدی کو ہم رہا کرتے ہیں۔ تو اس میں لکھا ہے کہ عید کے دن حاکم دستور کے مطابق لوگوں کی خاطر ایک قیدی جس وہ چاہتے تھے چھوڑ دیتا تھا۔ اس وقت برابرہ نام کا ایک مشہور قیدی تھا، پس
وہ اکٹھے ہوئے کہ پلاطوس نے اس سے کہا کہ تم کسے چاہتے ہو؟ پلاطوس چاہتا تھا کہ ہم یہ گناہ اپنے سر نہ لیں، اور اس کی بیوی اس کو بتا چکی تھی خبردار تو وہ ناراض پہ کام نہ کرنا، اس لیے کہ میں خواب دیکھ چکی ہوں کہ یہ جو تو کرنے جا رہا ہے یہ ہمارے لیے بہت برا ہوگا۔ لیکن وہی ہوا کہ پلاطوس نے جناب مسیح کو بچانے کی بہت کوشش کی کہ اور یہ حاسد جو ہیں فقیہ فریسی یہ باز آ جائیں، تو اس نے کہا اچھا یہ فلاں جو ایک قیدی ہمارے پاس ہے جو گناہ گار ہے تو ہم اس کے بدلے میں ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو لوگوں فقیہ فریسی نے آج جس طرح کے ہمارے یہاں دیکھتے ہیں کہ مذہبی جو لوگ ہوتے ہیں، مذہبی جو لیڈر ہوتے ہیں، وہ اپنی حسد کی خاطر کسی نہ کسی کو بھیٹ چڑھا دیتے ہیں، اس وقت بھی یہی ہوا کہ اس نے کہا کہ نہیں برا کو چھوڑو اور یسوع کو مصلوب کرو، اور یہی ہوا کہ جب یسوع سلام علیہ کو مصلوب کیا گیا وہ سحر کا وقت تھا، اور پھر ایک بھونچال، زمین لرزی، آسمان سیاہ ہو گیا، اندھیرا چھا گیا اور ہیکل کا پردہ پھٹ چکا تھا۔ دو قیدی ان کے ساتھ جو تھے ان میں سے ایک کہتا ہے کہ اسے دیکھا کہ تخت پر حکومت کرنا اور ہے لیکن تخت دار پر حکومت کرنا اور ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ یسوع جب آپ دوبارہ اب ظہور فرمائیں تو ہمیں یاد رکھنا۔ تو انہوں نے کہا کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ انہوں نے دونوں کو ہڈیاں توڑ دی، لیکن جناب مسیح کے ہڈی نہیں توڑ سکے، بلکہ ان کے نیزہ مار کے ان کے پسلی کو سوراخ کر دیا، چھید کر دیا، اس میں سے خون اور پانی نکلا، موت واقع ہو گئی تھی۔ عزیز جب موت نہیں ہوئی اور موت کے بعد پھر ان کے اس ڈیڈ باڈی کو، ان کے جسم اتھر کو انہیں اتارا گیا اور کفن پہنا کے ایک غار میں رکھا گیا، اور تیسرے دن پھر وہ جی اٹھے۔ جی اٹھنے کے بعد پھر 40 دن تک وہ اپنے ساتھ شاگرد کے ساتھ، اس کے بعد پھر وہ رفع سماوی کیا۔ یہ ہے سارے داستان، یہ جو کلام مقدس ہمارے پاس ہے۔ ہم آپ کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ آپ خود مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ حقیقت کیا ہے، کیونکہ اب جب وہ یسوع مسیح آئیں گے تو اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے آپ خود کتاب کو مطالعہ کیجیے اور خود فیصلہ کیجیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ کسی اور پروگرام میں ہم پھر حاضر ہوں گے، اس وقت تک اجازت، خدا حافظ مناصر۔